بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنت میں ہم بستری کیسی ہوگی؟ جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جنت میں ہم بستری نہیں ہوگی اور نہ ہی جنتیوں کو اس کام سے کوئی سروکار ہے، یہ تو دنیا داروں کا کام ہے۔ اور بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ قرآن کریم میں کہیں بھی ذکر نہیں کہ جنتی اپنی بیویوں سے ہم بستری کریں گے۔ محترم سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سوالوں کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے ٹھکانوں اور مقام کو اتنا نہیں پہچانتا جتنا جنتی شخص اپنے مقام اور ٹھکانے کو پہچانتا ہے۔ چنانچہ جب کوئی جنتی شخص جنت کے اندر داخل ہوگا اور وہ اپنے گھر کی طرف جائے گا تو جب اپنے گھر کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا تو اس دروازے کو کھولنے والا دربان اتنا حسین و جمیل ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی پہچان نہ کرائی ہوتی تو وہ اسے ہی خدا سمجھ کر سجدے میں گر جاتا۔ حضرت یحییٰ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حور عین اپنے خامدوں سے جنت کے دروازوں پر ملاقات کریں گی اور خوبصورت ترین ترنم کے ساتھ کہیں گی کہ ہم نے عرصہ دراز تک آپ کا انتظار کیا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنتی مرد اپنے چہرے کو بیوی کے چہرے میں دیکھے گا اور اس کی بیوی اپنے چہرے کو اس کے سینے میں دیکھے گی۔ یہ اپنا چہرہ اس کی کلائی میں دیکھے گا اور وہ اپنے چہرے کو اس کی کلائی میں دیکھے گی۔ وہ اپنے چہرے کو اس کی پنڈلی میں دیکھے گا اور بیوی اپنے چہرے کو اس کی پنڈلی میں دیکھے گی۔ اور یہ بیوی ایسی پوشاک پہنے ہوگی جو ہر گھڑی میں 70 رنگوں میں تبدیل ہوگی۔ جب یہ عورت اپنے خامند کے سامنے کھڑی ہوگی تو اس نے بناؤ سنگار کیا ہوگا اور پازیب پہنے ہوں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب وہ چلے گی تو اس کی پنڈلیوں کے پازیب اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس بیان کریں گے اور اس کی کلائیوں کے کنگن اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں گے اور اس کے سینے کا یاقوتی ہار ہنستا ہے اور دونوں پاؤں میں سونے کی جوتیاں ہوں گی جن کے تسمے موتی کے ہوں گے۔ اور جب وہ اپنے شوہر کے گلے ملے گی تو ایک نہ ختم ہونے والی خوشبو جنتی کے ناک میں داخل ہوگی جو کہ پھر کبھی بھی نہیں نکلے گی اور یہ بغل گیری کا عرصہ 40 سال تک کا ہوگا۔ چنانچہ اس کے بعد جنتیوں کی قربت اور ہمبستری کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، کہ بے شک اس دن جنتی لوگ اپنے مشغلہ کے اندر مشغول ہوں گے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اہل جنت کا مشغلہ باکرہ عورت سے جمع کرنا ہوگا، اور حضرت مقاتل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل جنت کنواری عورتوں سے جمع کرنے کی وجہ سے جہنم میں پڑے اپنے رشتہ داروں سے غافل ہو جائیں گے، بس نہ ان کا تذکرہ کریں گے اور نہ ہی ان کی وجہ سے پریشان ہوں گے۔ محترم سامعین، قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جنتی لوگ جنت کے اندر ہم بستری کریں گے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ متکئین فیہا علی الارائک، کہ جنتی جنت میں مسہریوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ ارائک اریکہ کی جمع ہے جس کے معنی ایسے تخت کے ہیں کہ جس کے چاروں طرف چادر تان دی گئی ہو۔ اسے عجلہ بھی کہا جاتا ہے اور اسی سے عجلۃ العروس، کہ جو دلہن کے لیے شب عروسی کا کمرہ تیار کیا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ اگر جنت میں ہم بستری نہ ہوتی تو پھر ان کے لیے مسہریہ سجانے کا کیا معنی؟ مسند امام اعظم اور سنن نسائی میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ اے ابو القاسم، تمہارا یہ کہنا کہ جنتی کھائیں گے اور پیئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں بالکل، وہ کھائیں گے اور پیئیں گے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، ایک جنتی کو 100 آدمیوں کے برابر کھانے پینے اور عورتوں سے مباشرت کرنے کی قوت عطا کی جائے گی۔ اس نے کہا کہ جو کھاتا پیتا ہے اس کو قضائے حاجت کی ضرورت پڑتی ہے، اور جنت میں تو گندگی نام کی کوئی چیز ہی نہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے جسم سے مشک کی طرح کا پسینہ نکلے گا اور پھر ان کا پیٹ ہلکا ہو جائے گا۔
محترم سامعین، اس حدیث مبارکہ میں بھی واضح طور پر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جنتی مرد کو 100 مردوں کے برابر کھانے پینے اور ہمبستری کی قوت عطا کی جائے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کے اندر ہمبستری ہوگی۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ جنت میں مرد کا قد 70 میل کے برابر ہوگا اور عورت کا قد 30 میل کے برابر ہوگا۔ اس عورت کے سرین خشک زمین کی طرح پیاسے ہوں گے اور مرد کی شہوت عورت کے جسم میں 70 سال تک باقی رہے گی، جس کی اسے لذت محسوس ہوتی رہے گی۔ محترم سامعین، تمام تر روایات اور احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنتی مرد کو جنت میں ہمبستری کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہم جنت میں ہمبستری کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جی ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جنت میں ہمبستری ہوگی۔ جب جنتی ہمبستری سے فارغ ہوگا تو اس کی عورت دوبارہ پاکیزہ اور کمواری ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا ہم جنت میں اپنی عورتوں کے ساتھ ہمبستری کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جنتی شخص دن میں 100 کنواری عورتوں کے ساتھ ہمبستری کرے گا۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کیا اہل جنت ہمبستری کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جی ہاں، ہمبستری کریں گے، ایسی شرمگاہوں کے ساتھ جو نہ تھکنے والی ہوں اور ایسی شہوت کے ساتھ جو نہ ٹوٹے، پے در پے ہمبستری کریں گے۔ نیک عورت اگر شادی شدہ ہو تو جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس عورت کو ان حوروں سے حسین و جمیل بنا دیں گے اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو جنت بطور انعام عطا فرمائیں گے۔ اس میں ہر لمحہ لذت کے حصول کے لیے بہت سے اسباب بھی مہیا کیے جائیں گے۔ من جملہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ازواج اور حوروں کا عطا کیا جانا ہے۔ جنت میں جنتیوں کو گناہوں کی خواہش نہ ہوگی اور نہ ہی پراگندہ خیالات اسے دامن گیر ہوں گے، بلکہ پاکیزہ جذبات اور خواہشات ہوں گی اور ان کے حصول کے لیے حلال راستے بھی دستیاب ہوں گے۔ سامعین کرام، اس تمام تر بحث سے ہمبستری کی یہ کیفیت معلوم ہوئی کہ جنتی اپنی عورت سے ایسی شرمگاہ کے ساتھ ہمبستری کرے گا کہ جس کے اندر نہ تھکاوٹ اور نہ ہی کمزوری محسوس ہوگی، نہ مرد اس قربت سے تھکے گا اور نہ ہی عورت تھکے گی، اور اسی حال میں وہ ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمانوں سے انہیں ندا دی جائے گی کہ یقیناً ہم جان گئے ہیں کہ نہ تو اس سے اکتایا ہے اور نہ یہ عورت تجھ سے اکتائی ہے، اور یہ ہمبستری کا عرصہ 70 سال کا ہوگا۔ چنانچہ مرد و عورت 70 سال تک ایک دوسرے سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے اور نہ وہاں پر منی نکلے گی اور نہ ہی مزی نکلے گی، بلکہ ایک خوبصورت پسینے کی شکل میں ان کی خواہشات کو پورا کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کے ذریعہ سے ہمارا جنت میں داخلہ ممکن ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں جنت عطا فرمائے، آمین۔ سامعین مکرم، آج کے لیے اتنا ہی۔ اب اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔